رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا لوگوں کے بھرے رہ گئے دیوان وغیرہ لوگوں کے بھرے رہ گئے دیوان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد علی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں 29 رمضان المبارک الحمدللہ یقینی طور پہ آخری بھی ہو سکتا ہے اور ایک روزہ مزید بھی ہو سکتا ہے اگر تو یہ آخری ہے تو ہم بالکل پروگرام کے آغاز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جتنی بھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی کوشش کی آپ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو رکھنے کی اور اس خیر کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی اس کو آپ قبول فرمائیں اور اس دعا کے ساتھ ہی آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کا رمضان اچھا گزرا ہوگا آج اگر آخری روزہ ہوتا ہے تو obviously ہمارا اور آپ کا ساتھ اس رمضان کے اندر تو اختتام پذیر ہوگا لیکن چونکہ عید آئے گی آگے اور عید پہ تو ہماری اور آپ کی ملاقات ڈیو ہے ہی آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے جو برکت اور مقدس مہینہ ہے اس کے اختتام کے اوپر اور آج کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں جسے اصل میں لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے یعنی شب عید الفطر جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے یہ شب خصوصی طور پر برکتوں رحمتوں بخشش مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل رات ہوتی ہے جس میں رب العزت جو ہے اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور ریاض ہو کے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے بندوں کو مغفرت ان کی فرماتا ہے بالکل اور
یہ فیاضی جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ویسے تو ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، ہماری نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم کیسے اللہ رب العزت کی ذات سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ کسی لمحے، کسی رات یا کسی موقع کا قائل نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہمارے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاص طور پہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے انہوں نے تلقین فرمائی ہے، اور پھر بہت سارے مواقع کے اوپر مختلف اکابرین نے، اسلام کے بڑوں نے ہمیں یہ روایات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ رات بڑی مقدم ہے، اور پھر ویسے بھی ہمارے پورے مہینے کے اعمال ہیں. میں تو اس بات پہ اس بار سب سے زیادہ کنونسڈ ہوں کہ بھائی جو اعمال ہم پورے رمضان میں کرتے آئے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو آگے زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ یہ جو کلینزنگ کا پروسیس ہم نے کیا ہے پچھلے 29-30 دنوں کے اندر، یہ آگے چلتا رہے اور ہم اچھائی کی جانب مائل رہیں. سو لیلۃ الجائزہ میں کیا اعمال کیے جا سکتے ہیں، اس رات کی حقیقی طور پہ کیا اہمیت و حیثیت ہے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے ہم تو بہت زیادہ حد تک چاند رات کی پارٹیز میں یہ گزار دیتے ہیں رات، یا چاند رات کی شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، یا بازاروں میں گھومتے پھرتے، لیکن اصل میں اس کی اہمیت پہ ہم بات کریں گے کہ کتنے قیمتی لمحات ہم یہاں پہ آ کے ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے دونوں مہمانان بغیر کسی توقف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم دونوں صاحبان کا بہت شکریہ آن بیہاف آف پورے رمضان کا ہی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے رہے، اور آج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، اور آپ کو بھی بہت مبارک کہ آخری عشرہ بھی ماشاءاللہ تکمیل کی جانب ہے، اور ہم انشاءاللہ عید الفطر کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے ایک اور اہم مہمان احمد حماد. احمد السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں سنائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے احمد. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آج آخری روزہ اگر ہوتا ہے تو ہم آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں پورا رمضان، مجھے تو اسپیسیفکلی اس ایئر فرائر اور آپ کے کھانے کا اثر آیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے اچھے اچھے زبردست کھانے ہمیں بنا کے کھلائے ہیں. آج آپ کے مینیو میں کیا ہے؟ آج ہمارے مینیو میں فالودہ ہونے والا ہے، آئس فالودہ. فالودہ جی، جو کہ کلفے کے بغیر ہوگا، بلینڈ فارم میں ہوگا، لیکن تھک ایک بیس کے ساتھ ہوگا. ایک یونیک ہے چیز ہے، عام فالودوں کی طرح نہیں ہے، دیسی کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹو نگٹس، جو کہ چکن سے ہٹ کے ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ بھی کھا سکتے ہیں. مگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آج ہی چاند رات آپ نے بنانی ہے فالودہ؟ انشاءاللہ. کیا بھائی ہم نے فرمائش کی تھی کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے، تو احمد صاحب کی ذرا نوازی ہے. تو ہم اس کو جو ہم فرائی کریں گے پوٹیٹو نگٹس کو، وہ ہم ڈالڈا آئل میں کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 80 سالوں سے ماؤں کا اعتماد جو ہے ڈالڈا، جہاں ممتا وہاں ڈالڈا. زبردست. احمد آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اپنے کام کو جاری رکھیں. اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں. آغاز کرتے ہیں فہد صاحب آپ سے. جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لیلۃ الجائزہ اوبیسلی یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اوبیسلی پورے رمضان کا ایک نچوڑ ہے، اور آخری رات ہوتی ہے رمضان مبارک کی، لیکن ہم چاند رات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ذرا اس رات کی اسپیسیفکلی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بتائیے. تھینکس الاٹ جی. پہلے تو آپ سب کو، آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارک، ان دا سینس کہ آپ لوگوں نے بہت ہی شاندار ٹرانسمیشن، آپ دونوں نے، آپ کی پروڈکشن ٹیم، پیچھے جو کنٹینٹ کے لوگ ہیں، کیمرہ پرسنز، احمد حماد، سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اس دور کے اندر کنٹینٹ کے اعتبار سے اتنی اچھی ٹرانسمیشن کو پریزنٹ کرنا، I personally enjoyed a lot. Sir, thank you. اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اب یہ جو رات ہے، جیسے عمران آپ بھی انٹرو میں کہہ رہے تھے، ارملہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بہت سی احادیث ہیں، ہمارے دینی لٹریچر کے اندر بہت سی روایات ہیں کہ ہمیں ایمفسائز کیا گیا ہے کہ اس رات کو بھی عبادت کے درجے پر بسر کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کی اپنی برکتیں تھیں، برکتیں عروج پہ تھیں. اب رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے، تو ایک پوائنٹ آف انٹروسپیکشن بھی ہے. میں نے کیا کھویا کیا پایا. ہمارے جو ماڈرن ڈے میں بھی ہوتا ہے نا، ایک سٹاک ٹیک آپ کرتے ہیں، کوئی بڑا سا پروجیکٹ آپ کریں تو اس پروجیکٹ کے بعد ایک سٹاک ٹیک ہوتا ہے کہ ہمارا را مٹیریل کتنا لگا، پروفٹ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا. تو بیسکلی یہ ایک طرح کا سٹاک ٹیک بھی ہے. اور میں ایک بات بالکل ہی ہٹ کے کہوں گا، یہ ٹرانسمیشنز کے تناظر میں بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم نے ان 30 ڈیز میں اکراس دا بورڈ سارے چینلز نے بڑی محنت اور بڑی زبردست کام کیا. اچھے موضوعات کے پر کانورزیشنز ہوئیں، اور اگر آپ ٹی آر پیز بھی دیکھیں تو ہر چینل کی اپنے ٹی آر پی بھی آئی ہوگی. ون آف دا ریزنس کہ یہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں ایسی. تو اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہم دین کی باتیں کر کے بھی کنزیومر تک، اپنے ویور تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم عید پر بھی ایسا کانٹینٹ یا پوسٹ عید بھی ایسا کانٹینٹ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے جس میں ہم آرام سے بیٹھ کے ایجوکیٹڈ انداز میں
دین کی بات کر سکیں, Religion کی اخلاقیات کی بات کر سکیں, مسٹسزم کی, یہ ساری باتیں ہم کر سکیں. تو ایک اس سارے ٹرانسمیشن کے اعتبار سے جو میں پرسنلی اپنا جائزہ لے رہا ہوں کہ میں نے اتنی اچھی باتیں سنی, کسی حد تک کی بھی, اور اب وقت آ گیا کہ میں ان باتوں کو خود اپنی ذاتی زندگی کے اوپر بھی طاری کروں اور اب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم اور پرماننٹ کروں. یہ 30 ڈے کی ڈرل نہ رہے بلکہ یہ 30 ڈیز سپل اوور ہوں انشاءاللہ. جو اگلے ہمارے 330 ڈیز ہیں, 335 ڈیز ہیں, یہ سپل اوور افیکٹ ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب لیلۃ الجائزہ کی بات فرماتے ہیں, جب عبادات کی بات کہتے ہیں کہ اس رات کو تم نے یوٹیلائز کرنا ہے, تو بنیادی طور پہ وہ جو اگلی جرنی ہے 335 نیکسٹ ڈیز, یا اگر ہم لونر کیلنڈر کو دیکھ رہے ہیں تو 325 نیکسٹ ڈیز, تو اب مجھے رمضان کی انرجی کو پورے سال کے اوپر میں کیسے پھیلا سکتا ہوں, یہ وہ کام ہے جو کرنے بے شک بے شک. اور آپ نے جو کہ بات کی ایک تو یہ کہ ہم انشاءاللہ آپ جب ہماری عید شوز دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ تعمیر کا پہلو ملے گا انشاءاللہ. یہ ایک ہمارا یہ تو دعویٰ ہے. اور دوسرا اس تو آپ پلیٹ کو کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں جی, اور اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ, دیکھیں آپ کے کہے بغیر ہی, لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے, اور اس پلیٹ فارم سے بھی آن ورڈز انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو, چونکہ آپ ہمارے شو کا حصہ بھی رہتے ہیں ایکسپریسو میں بھی, تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا. لیکن تھینک یو, ہم سیکھتے ہیں ایسی باتوں سے, اور ایسی آراء ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پروفیسر صاحب, ایک تو بڑے اہم نکات کی جانب, میں ذرا عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے ان پرٹیکولر, چونکہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں نا. اب چاند رات ہے, فیسٹیوٹی ہے, خوشی بھی اپنی ہوتی ہے, عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے, لڑکیوں نے خاص طور پہ سیلونز بھی جانا ہے, مہندی بھی لگوانی ہے, یہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے اور حصہ ہے ان کے سارے جو معاملات ہے اس کا. تو پھر ایک بیلنس کیسے کریں, ذرا اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی تعلیم فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایام کی فضیلت کا بیان کیا کہ کون سے دن افضل ہیں, کون سی راتیں افضل ہیں, وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اطلاع ملنے پر ہمیں خبر کی. اس دن اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, ان دنوں میں, ان ایام میں اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے, زیادہ عطا کر رہا ہوتا ہے. جیسے عام طور پر آپ دیکھیں بڑے بڑے مالز میں, شاپنگ مالز میں جب سیل لگتی ہے, وہ ایک منظر ہوتا ہے, لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں, اس کو لیتے ہیں. تو یہ روحانی طور پر جن ایام میں, جن اوقات میں, جن لمحات میں رب ذوالجلال اپنی اس کی رحمت عروج پر ہوتی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ اوقات ہیں جب اللہ رب العزت تمہاری دعا سن رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی خبر کر دی. جیسے جمعہ کے دن میں فرمایا, جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جس میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس گھڑی کو اب تلاش کریں, وہ گھڑی جمعہ کے دن کی برکت والی گھڑی ہے. ساری گھڑیاں برابر نہیں ہوتی, جیسے سارے دن برابر نہیں ہوتے, جیسے سارے انسان برابر نہیں ہوتے, جیسے ساری جگہیں برابر نہیں ہوتی. میں آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اگر اس گھڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب ریفر کیا, تو کیا ہم اس کو کوئی لمحہ سمجھیں, کوئی سرٹن پیراہے میں بزرگان نے مزید اس کو مزید بیان کیا؟ میں چاہتا ہوں آسانی ہو ذرا ہمارے لیے. چونکہ لوگوں نے اس پر محنت کی, ڈیفرنٹ جگہیں بتائیں, تو ان ساری جگہوں کو جب انسان اکٹھا کرے تو زیادہ برکت مل جاتی ہے. کسی نے کہا فرض نماز کے بعد کا لمحہ ہے, کسی نے کہا خطبہ کے دوران کا وقت ہے, کسی نے کہا جب سجدے سے آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں وہ اوقات ہیں, کسی نے کہا جب آپ فرضوں کے سجدے میں وہ اوقات ہیں. تو یہ سارے اوقات جب ڈیفرنٹ آقا علیہ السلام نے تو اشارہ کر دیا. اب باقی لوگوں نے اس پر محنت کر کے ڈیفرنٹ جگہیں بتائیں. اگر کوئی انسان محنت کرنے والا ان ساری چیزوں پر محنت کر لے گا تو یقیناً وہ برکت والا دن پالے گا. ایسے ہی ماہ رمضان کے آخری عشرے کو برکت دی تو اس میں طاق راتیں مختص کر دی. اب یہ طاق اور جفت برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا. اب ان میں سے جو لیلۃ القدر آئی وہ لیلۃ القدر, باقی راتیں برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح لیلۃ الجائزہ ہے, عید سے پہلے کی 2 راتیں جو ہے نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید کی راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کچھ اوقات ہیں, مثلا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے. بحیثیت بندہ دیکھیں نا, جب کوئی انسان کسی کا ملازم ہوتا ہے تو اسے تلاش رہتی ہے کہ میرا مالک کن چیزوں پر خوش ہوتا ہے. کسی سے محبت کرتا ہے تو سوچتا رہتا ہے بندہ میرا محبوب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. جب کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو سوچتا رہتا ہے جس کے ساتھ میں متعلق ہوں اسے کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو اللہ کے بارے میں کیوں نہ سوچے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے. اللہ نے بتایا, آقا علیہ السلام نے بتایا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اپنی جگہ سے فوراً نہ اٹھیں اللہ خوش ہوتا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے, فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, جب تک وہ اٹھتا نہیں فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے. اب یہ ایک وقت ہے نا,
اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یہ وقت مشہود ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ ان اوقات میں اپنے بندے کے ساتھ بیٹھے اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، صبح والے آ رہے ہوتے ہیں، ان اوقات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، واہ واہ، جو جانے والے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، آنے والے بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن صبح کا قرآن سارے فرشتے اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ الجائزہ ہے، یہ ایک بات میں نے اس لیے عرض کی کہ نہ سمجھا جائے کہ ساری راتیں برابر ہیں، یہ ایک الگ تصور ہے کہ جس رات کی بھی قدر کریں وہی شب قدر ہے۔ ایک کنسپٹ دیا ہمارے صوفیاء نے کہ قدر شب قدر وہی ہے جس کی آپ قدر کر لیں، اور اگر انسان شب قدر کی قدر نہ کرے تو کتنا نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر کسی بھی رات کی قدر کر لے تو فضل۔ اب جائزہ کا معنی ہے انعام، تو جس رات میں انعام ملنا ہے، انعام جس جگہ سے انعام ملنا ہے، آپ وہاں کھڑے نہ ہوں کہیں اور چلے جائیں تو غلط ہے۔ اب جو آپ نے کوسچن کیا ٹرکی تھا، تھوڑا مشکل ہے میرے اپنے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ ان میں برابری کیسے کرنی ہے، بیلنس کیسے کرنا ہے، تیار بھی ہونا ہے، صبح عید کی تیاری بھی کرنی ہے، خریداری بھی کرنی ہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کریں، جو بھی کرتے رہیں، بازاروں میں چلیں، جدھر بھی آئیں، جدھر بھی جائیں، آپ کی زبان پر درود پاک جاری رہے، سارے کام کریں، رسول اللہ پر درود نہ بھولیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ عید کی تیاریاں آپ کی مکمل ہو گئی ہیں، نہیں ہوئیں تو آج گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے افطاری کے بعد اب سے کچھ لمحات، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں ناصر بھائی اور فہد بھی، کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کا قیام ہی بازاروں میں ہوتا ہے خواتین کا آج کے دن، اور وہ افطاری وہیں کرتی ہیں اور پھر فوراً سے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے، اس حد تک بھی مصروفیت ہوتی ہے۔ خیر ہمارا جو موضوع ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ ناصر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اگر مصروفیات ہیں آپ کی جو کہ ہوتی ہیں، خواتین کی بھی ہیں، حضرات کی بھی ہیں، تو کم از کم کنیکٹڈ ضرور ہیں، اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آج آپ ایک متبرک رات کے اندر ہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور آپ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ فہد بھائی، دعا کی جو قبولیت ہے، ایک تو اس کے مختلف پیراہیں ہیں۔ عمومی طور پہ ہم مثال کے طور پہ دنیاوی کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم، بعض اوقات وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا رد ہو گئی، یا جو عبادت اس کے پیراہے میں ہم نے کی شاید وہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری جانب خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کئی ہماری مشکلیں آسان کر رہا ہوتا ہے، ہماری صحت کی صورت میں، ہماری اولاد کی صورت میں، ہمارے ماں باپ کی صورت میں، تو میں تو اسے بھی ایک قبولیت اور خیر کے ہی زمرے میں لے کے آتا ہوں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، آپ کا کیا علم ہے دعا کی قبولیت کے کانٹیکس کو لے کر؟ یہ دعا والا سوال بہت ہی اہم ہے، اس پہ میں کامنٹ کرنے سے پہلے ایک کوئک کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ دین میں نا فیسٹیوٹی کی بہت کھلی اجازت ہے، بائی دی وے، یہ بات میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کریں گے تو کسی ایک ڈربے کے اندر دین ہمیں بند کرنا چاہتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لٹریچر میں بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، عید کا دن تھا غالباً، اور بی بی عائشہ صدیقہ کے ہاں انصار کی بچیاں ایک کوئی اس دور کا گیت گا رہی تھیں، فوک گیت، اچھا، دف کے اوپر، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے وہاں پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ نے تھوڑا سا ذرا، کیونکہ سرکار کا ایک پروٹوکول تھا کہ ان کے گھر کے اندر یہ گیت جو ہے پڑھا جا رہا ہے، تو انہوں نے ذرا اس کے اوپر ریلکٹنس کا اور ذرا روکنے کی بات کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تانی تھی، چادر کو سرکایا اور ارشاد فرمایا، اے ابوبکر ان کو گانے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور آگے امپلائی کیا کہ عید کا مطلب ہے کہ سیلیبریشن ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گانے پتہ ہے کون سے گا رہی تھی انصار کی بچیاں؟ پروفٹ کی آمد سے بہت پہلے مدینہ میں وارز ہوئی تھیں، ان وارز میں مدینے والوں کو کامیابی ملی تھی، تو اس کی سیلیبریشن میں وہ ایک ان کے کلچرل نیشنل سانگز تھے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اگر کہیں فیسٹیوٹی ہے بھی تو اس کی بھی شریعت کے دائروں کے اندر بہت اجازت بھی ہے، اور عید ہے ہی کہ خوشی منائیں آپ۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اگر کوئی تصویر بھی کھنچوا لی انہوں نے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اہم نکتہ ہے جو آپ نے، بہت شکریہ آپ نے بتایا، اس سے کون سی بہتر بات ہے۔ اچھا، دعا کے حوالے سے اور عبادت بھی اس سے جڑتی ہے۔ دیکھیں، عبادت اور دعا کسی رسم کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ جتنی بھی باتیں احادیث کے لٹریچر میں ہمیں بتائی گئیں، اوقات کے حوالے سے، ٹائمز کے حوالے سے، ان کی قیمت تب ہوگی جب آپ واقعی گاڈ کانشسنس کے ساتھ گاڈ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ریچولسٹکلی آپ 100 نفل پڑھ لیں، آپ 100 دفعہ اوراد کر لیں، دعائیں کر لیں، وہ ایک یو آر ناٹ اے پیرٹ۔ دین کے اندر نا رٹا سسٹم نہیں ہے، اگر آپ کی دعائیں بھی آپ کا رٹا ہے
تو وہ رب العزت کو ان دعاؤں مطلب وہ ٹھیک ہے وہ تو رحیم و کریم ہے غفور ہے وہ تو پھر بھی سنے گا اور سن رہا ہے مگر یہ دعا کی اساس نہیں ہے. اقبال نے ایک جگہ پہ کہا کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, تمہاری باڈیز کے اندر وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے, تم ہو ہی لفظیات کے بندے. تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے. واہ واہ واہ, تمہاری آہیں جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ رہی, ان کی رسائی نہیں ہے. کیوں کہ تمہارے اندر روح نہیں ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے حق, اللہ کو کہتے ہیں تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. بھئی تم اپنی باتوں میں, اپنی گفتگو میں, عبادت میں, اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جگہ ان کا یہ قول ہے, آپ نے فرمایا یقین سے سونا شک کی نماز سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ کی جو فیت ہے, آپ 2 نفل پڑھیں صرف, مگر وہ 2 نفل ایسے ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ سورہ فاتحہ کے اندر ڈوب جائیں, پھر آپ کو انعمتا کا مطلب آئے, پھر جب آپ خضوع چاہیے, خشوع و خضوع مطلب ڈوبے, مطلب دیکھیں خشوع و خضوع بھی بڑی ہائیسٹ ڈگری ہے, مطلب کم از کم اس کی میننگز, اس کی نیت, ایک ہیومن لیول کی بھی بات کنیکٹ تو کریں, کنیکٹ تو کریں. میں آپ سے کانورسیشن کر رہا ہوں, یو آر انٹرسٹیڈ ان واٹ آئی ایم سیئنگ, آئی ایم انٹرسٹیڈ ان واٹ یو آر سیئنگ, اٹس اے ڈائیلاگ رائٹ. لیکن جیسے ہی میں لیکچر موڈ میں آؤں گا, رسمی باتیں کروں گا, آپ بھی کہیں گے یار چپ کر جاؤ میں نے نہیں سننا. تو اگر میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں کہ 100 نفل ایک وہ مشین بنا لی ہے دعاؤں کی اور وہ ساری, تو پھر دعاؤں کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ بھی ہم تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. ناصر بھائی. اچھا, دراصل شاہ جی نے بہت خوبصورت باتیں کی اور اللہ تعالیٰ میں یہ ایک یقین عطا فرمائے, یہ ایک محبت کا انداز ہے صوفیاء کی, اور بندگی کا قرینہ جسے کہتے ہیں نا, وہ اللہ عطا فرمائے کہ جب انسان بندگی میں لذت ملے, بندگی میں حلاوت ملے. اللہ کے حضور بندگی میں ایک مزہ ہے, ایک نشہ ہے, وہ جس کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی یہ لذت مل گئی نا ملاقات کی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اکبر. جب یہ آشنائی ملتی ہے پھر دنیا کی کوئی جگہ میں یہ لذت نہیں ملتی جو سجدے میں ملتی ہے. بے شک. آپ نے جو بات کی نا دعا کی قبولیت کی, تو دعا رب ذوالجلال ہر صورت میں قبول فرماتا ہے, سوائے چند صورتیں ہیں جب آپ کا مال حرام ہے, جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ سے مانگی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میری مخلوق کو ناراض کر کے ان کے حق مار کے تم مجھ سے مانگتے ہو نہیں دوں گا. اس میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بندہ سوال کرے, اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا, اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اللہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, پس میری بات مانو, میرے فرما بردار بنو اور میری ذات پر اعتماد رکھو. ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا یقین سے خالی ہے, ہماری دعا میں یقین نہیں ہوتا. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں, کرتے نہیں, اللہ سے بات نہیں کرتے, اللہ کو اپنے دل کی بات بتاتے نہیں ہیں. آپ کو یہ عربی اردو پنجابی کوئی نہیں, اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے, اللہ تو ہر درد سمجھتا ہے, اور اللہ کو آپ کی آنکھوں کے آنسو پسند ہے. وہ آپ نے کیا شعر لکھا ہے, جب آنکھ خشک ہوتی ہے کیسے تو چمکتا ہے چہرہ, میرے ذہن میں نہیں آیا. اسلام امجد صاحب کا شعر میں نے آپ کو پڑھا اس پر. اچھا, جب انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا, انسان کی آنکھ سے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو گڑ گڑا کے پکارو, یقین کے ساتھ کہ میرا رب سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندے میں امن یجیب المضطر اذا دعا, جب میں ہی نہیں سنتا تو کون سنتا ہے. جو بندہ میرے سمیت کوئی بندہ بھی کہے کہ خدا دعا نہیں سنی جاتی میری, تو آپ اسے بتا دیں کہ تم نے دعا کی کب ہے جو سنی نہیں جاتی. اللہ فرماتا ہے میں سنتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں سنتا, کیسے ممکن ہے؟ اللہ سچا ہے, میں جھوٹا ہوں. اللہ سچ کہہ رہا ہے, وہ دعا سنتا ہے. اللہ یہ بندے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں یا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا, تو آپ کی دعا میں کمی ہو سکتی ہے, رب کے دینے میں کمی نہیں. اور پھر ایک اور بات, اگلی بات نبی علیہ السلام نے کیا خوب بات فرمائی, فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو نیکیاں کو پہاڑ ملے گا. پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے؟ فرمائے گا اللہ یہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں تھی یہاں مل رہی ہیں. اور بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوئی نہ ہوتی, آخرت میں مل جائے. سب آخرت میں مل جاتا. یہ سب خیر کی باتیں ہیں اور الحمدللہ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اللہ رب العزت یہ برکتیں ہماری زندگی میں ڈال دیں. بس اس پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے اور دعاؤں کے حوالے سے, لیکن فہد صاحب دوسری جانب ہم پورا رمضان یہ کوشش کرتے ہیں, اور انفیکٹ جب ہم پورے سال کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو رمضان کے اندر عبادات ہوتی ہیں, ہمارے رویے ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ہے یا عید کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں, چاہے وہ ہماری بات ہو, ہمارے رویے ہوں یا ساری چیزیں ہوں,
وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ جاتی ہیں. انفیکٹ ہمارا لوگوں سے بات کرنے کا انداز تک بدل جاتا ہے. تو کیا یہ چیزیں صرف رمضان کی حد تک محدود ہوتی ہیں؟ یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ نے ایک کریش کورس کیا 1.5-2 مہینے کا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ایٹ اے لائٹر نوٹ 2-3 باتیں میں اس پہ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان مردود جو ہے کھل گیا ہے. واقعی باہر آ گیا, واقعی بند بھی تھا اور اب واقعی وہ آزاد بھی ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ سٹاف ہونا چاہیے. ہن اسی کلے نہیں رہے, ہن ساڈی مدد آ گئی ہے, پہلے اسی کلے. استغفر اللہ. تو رمضان کے اندر دیکھیں بات یہی ہے, رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے. اچھا یہ بات اچھی ہے بائی دی وے, اس پہ بھی ہم ایمفسائز کر دیں گے, اگر کوئی رمضان کے احترام میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے تو بہرحال یہ بہتر بات ہے. آئیڈیل سینیریو یہ ہے کہ, اور مطلوب سینیریو یہ ہے, رب العزت ہم سے یہ چاہیں گے کہ یہ پورا سال ہم اسی کے اوپر چلیں. یہ اللہ یہی چاہ رہے ہیں ہم سے. اور کوائٹ آنیسٹلی میں تو خود سب سے بڑا مجرم ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں بہت جلدی فلپ ہوتا ہے, سوئچ آن سوئچ آف. اور چاند رات فہد بھائی, سوری ٹو کٹ یو, چاند رات کے اندر جب ہم جو حال کرتے ہیں روزوں کا, رمضان کا چاند رات, یہ چاند رات پارٹیز جو ہیں آپ ہمارے سبھی بڑے شہروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, نو بڈی اسٹاپس. نہ صرف کہ ہم نیکیاں کرنا بند کر دیتے ہیں بلکہ باقاعدہ گناہوں کا آغاز کر دیتے ہیں. اور گناہ بھی وہ جو کہ اللہ کے بالکل آپ پولز اپارٹ, مطلب جو ہمارے یہاں بھی, مطلب یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہائی کلاس پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر ہو کیا رہا ہے, ان کے لوازمات کیا ہیں, تو وہ تو بالکل ہی ایک برعکس ہم کھڑے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم خدا سے بغاوت کر رہے ہیں. کیا کریں؟ یہی کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں. مطلب اکثر لوگ جب سلوشن پوچھتے ہیں نا, یہ سوال ہوتا ہے کریں کیا. مطلب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار تم نے اگر ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو تم کیا کرتے ہو, کسی ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہو, گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہو, اس پہ ٹائم لگاتے ہو تو ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہو. تم نے کرکٹر بننا ہے, سوئمر بننا ہے, جم میں اپنی باڈی بنانی ہے, کیا کرتے ہو؟ پریکٹس کرتے ہو, بار بار کرتے ہو, رکتے ہو پھر کرتے ہو, کنسسٹنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو. یہی تو لائف کا پیٹرن ہے. دین کے اندر بھی یہی ہوگا. کوئی انسٹنٹلی آپ ایک دم بہتر نہیں ہو جائیں گے کہ ایک انسٹنٹ میں آپ کو گر بتاؤں گا یا اللہ کا کوئی بندہ آ کے انسٹنٹ گر بتائے گا اور آپ بالکل تبدیل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری صوفیاء کی روایت کی بہت بڑی پرسنالٹی, سید الطائفہ کہا گیا, اولیاء کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. تو فرمایا کہ 70 دفعہ بڑے بڑے اولیاء اللہ توبہ کرتے ہیں, توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر توبہ کرتے ہیں, اور پھر وہ, اور یہ اولیاء کی بات, یہ اولیاء کی بات ہے. بایزید بستامی نے کہا, اتنی بڑی اتھارٹی ہیں, It took me 35 years. جو چیزیں میں جانتا تھا ان کو انٹرنلائز کر کے اپنی ذات کا مستقل حصہ بناؤں. اگر یہ لوگ کنسسٹنٹلی ان ہیومن سٹرگل سے گزرے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن میں کروں گا, تیاری کروں, آج سے نیت کروں کہ I have to do it, this is my job. اور اگر میں گاڈ کانشسنس کے پاتھ پہ چلنا چاہتا ہوں تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ کروں گا. کوشش اور ہمت اور نیت, کوشش جاری رکھیں, اس بات کو چھوڑیں نہیں. اگر خدا نخواستہ ڈسٹریکٹ ہوتے بھی ہیں واپس آئیں, دوبارہ سے کوشش کریں, دوبارہ سے جھکیں. اللہ تو اسی لیے کہتا ہے کہ جب تک تمہیں موت نہیں آتی توبہ کے دروازے کھلیں, کرتے رہیے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں جوائن کرتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو خیر رمضان میں. اور بریک سے پہلے بھی ہم کچھ بہت ہی اہم نکات پہ بات کر رہے تھے. ہماری کوشش ہے چونکہ ہمارے پاس کم از کم اس پلیٹ فارم سے ابھی آخری موقع ہے, تو جو بھی اچھی باتیں ہم خود بھی سیکھ سکیں اور آپ کے لیے بھی کر سکیں وہ ہم اپنے دونوں مہمانوں سے سمجھ لیں اور دیکھ لیں. ناظر صاحب, ایک تو یہ ہم نے جو اتنا بڑا عرف عام میں کہوں گا رائتہ پھیلایا ہے دنیا میں, اور پھر ہماری زمین کے اندر خاص طور پہ پاکستان میں نا ظلم کا بڑا نظام ہے. ایک تو ہوتا ہے لا قانونیت, میں اکثر کہتا ہوں, اور ایک ہوتا ہے کہ ظلم کی جانب مائل ہو جانا. ہم سبھی نہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ہمارا ظلم کی طرف مائل ہے اور وہ کسی بھی انتہائی قدم سے گریز نہیں کرتا, اور آئے دن ایسی کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا درس دے کے جا رہا ہے؟ ہم اپنی اس نوعیت کی جو عادتیں ہیں ان پہ کیسے قابو پائیں, اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ دراصل یہ ماہ رمضان اللہ نے اسی لیے عطا کیا تھا, کچھ جائز چیزوں کو منع کر کے ایک احساس دلایا تھا, ایک مینٹل انرشیا کو بریک کیا نا, کہ ہم کھانے کا ٹائم ہمارا بدل گیا, سونے کا ٹائم بدل گیا, جاگنے کا ٹائم بدل گیا. وہ انرشیا توڑا, ہمیں جھنجھوڑا تاکہ روٹین سے باہر نکلو. روٹین سے باہر نکل کے کچھ نئی چیزوں کو سمجھو. پھر 30 ڈیز ایک پورے پروسیس سے گزارا, تربیت کے ایک پروسیس سے,
تاکہ ہیبٹس کو کوئی بدلنا چاہے تو بدلے، اپنے آپ کو بدلے، اپنے باطن کو بدلے، اپنے ظاہر کو اچھا کرے، باطن کو اور اچھا کرے، ظاہر کو اور اچھا کرے. یہ اس کی ایک پریکٹس تھی. وہ جو آج کل کہتے ہیں 21 ڈیز اے ہیبٹ، یا اس سے بھی کچھ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے کر کے 20-21 دن میں کوئی عادت انسان بنانا چاہے تو عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہیبٹ بن سکتی ہے. اب انسان نے نیکی کو اپنی عادت بنانا ہے تو یہ ماہ رمضان بہترین موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے جو عطا کیا اس میں ماحول بھی عطا کر دیا، انوائرمنٹ بڑا کنڈیوسو کر دیا، شیطانوں کو بند کر دیا، سلسلۃ الشیاطین باقاعدہ زنجیروں میں جکڑ دیا. یہ کوئی سمجھے نا کہ یہ میٹافورک ہے، نہیں، یہ ایسا ہی ہوا. شیطانوں کو زنجیروں سے باندھا گیا، جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے. ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ایک رات اگلے دن حالات بدل جاتے ہیں لوگوں کے. یہ واقعی ہوا ہے. اب جس انسان کے اندر ایک چیز خیال آئے کہ جس اللہ کی خاطر میں نے سارا دن بھوکا گزارا، اس کو تو میرے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسے تو بس ایک چیز یہ آتا ہے کہ مجھے راضی کرو. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کو راضی کرنا پہلے ہے. معاشرے میں ظلم کا ہونا یہ اللہ عزت کی اتنی شدید ناراضگی ہے کہ انسانوں کی دعائیں معلق ہو جاتی ہیں جس معاشرے میں ظلم ہو اور لوگ اس ظلم پر راضی ہو جائیں اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کریں، اس ظلم سے نفرت نہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، بجھتی نہیں تھی. آپ کے پاس لوگ آئے تو آپ نے فرمایا اگر پانی سے آگ نہیں نہ بجھ رہی پھر اللہ سے توبہ کرو، یہ گناہوں کی آگ ہے. اللہ اکبر، پھر یہ گناہوں کی آگ ہے. اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں اور ہم بھی تو اسی آگ میں ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی آگ ہے، بے روزگاری کی آگ ہے، بے سکونی کی آگ ہے، وہی تو آگ ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور اس آگ سے بچنے کے لیے اجتماعی طور پر توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے حضور جھکنا ہوگا. اور اگر باقی ساری قوم پوری اجتماعی طور پر قوم نہیں آتی حکمران تو انڈیویجول کو ضرور اپنے آپ کو اس تنہائی میں لے جانا چاہیے، جسے خلوت در انجمن کہتے ہیں. اس رش میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تنہا کر لے، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اکیلا کر لے. اور میں عمران بھائی ایک بات ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہر ایک کو ہم میں سے توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر روز اللہ کے ساتھ ایک مخصوص وقت اپنا ضرور رکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام فرماتے تھے لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. جیسے ہم نے اللہ کو ٹائم دیا ہوا ہے، ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، اپنے دل کے دکھ اس کے سامنے کھولیں، اللہ رب العزت کو اپنی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں. اچھا یہ جو ڈپریشن ہے، کتنی بیماریاں ہیں، یہ کہتا ہے ہر دوسرا بندہ ڈپریشن ہے. یہ کہتے ہیں جی ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن، ہاں ہائپر ٹینشن ہے، جن آگے فلاں آگے، کچھ بھی نہیں آیا. اللہ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاریں، اللہ کے سامنے روئیں. اتنا بڑا سودنگ ایفیکٹ ہے زندگی میں، انسان تصور نہیں کر سکتا. بے شک، اس میں کیا شک ہے. اچھا فاضل صاحب، جس طرح سے پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم ہونا چاہیے، ایک کنیکشن ہونا چاہیے. ہم اپنے ارد گرد بھی اگر دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم نمازیں پڑھنے والے لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن شاید وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ایک مسنگ ہوتا ہے. بے شک دلوں کے حال رب جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کس کی نیت کیا ہے، لیکن سم ٹائمز وی فیل کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں یا عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں یا کوئی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن کہیں نہ کہیں مسنگ ہوتا ہے. اب اس کنیکشن کو کیسے جو کہہ لیں آپ نے ایک بنانا ہے، یا اس کے لیے کیا ایفرٹ آپ کو پٹ کرنی ہے، یا ہم نے نہیں کرنی بس نیت بنانی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے سوال پہ کہوں گا، بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز یا عبادت ہم پر فرض ہے، کنیکشن فرض نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی ہم پہ عنایت ہے. مطلب اللہ کے سامنے، جیسے اگلے دن بھی آپ بات کر رہے تھے، مجھے بڑا مزہ آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کیا کہ اصل میں بات ساری ہے سرنڈر کی. وہ مالک ہے، میں نے سرنڈر کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے کم واٹ میں، کنیکشن اور نو کنیکشن، کھڑا ہونا میرے پہ فرض ہے، حاضری فرض ہے میرے پہ، حاضری فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے جو میرا لیک آف کنیکشن ہے شاید وہ معاف بھی فرما دے. ہیونگ سیڈ دیٹ، رسمی عبادات کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کرٹیک بھی کیا ہے. رسم سے معاملہ بنے گا نہیں، ریچول سے ایکچول تک جانا پڑے گا. واہ واہ واہ، بہت. یہ جو ابھی ناصر صاحب بات کر رہے تھے، ہمارا دین صرف نماز کے لیے نہیں آیا، روزوں کے لیے نہیں آیا. دین کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کا نظام اس کائنات پہ نافذ ہو. اور نظام کیا ہے؟ ہم نظام کو بھی بہت نیرو ڈیفائن کرتے ہیں. نظام کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ریسورسز اتارے ہیں وہ اکویٹیبلی تمام مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ ہوں. یہ ہے نظام جس کے لیے انبیاء علیہ السلام جد و جہد کرتے رہے. اب جناب داؤد علیہ السلام نے حکومت کیوں قائم کی؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے حکومت کیوں قائم کی؟ اس وقت کے اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا تھا؟
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اور پھر مکہ میں حکومت کیوں قائم کی؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی، میرے اس جملے پہ آپ غور کیجئے گا، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ اللہ اکبر، کیوں جان دی انہوں نے؟ مسئلہ نظام کا تھا، ملوکیت کا نظام لوگوں کے رائٹس کو سنیچ کر رہا تھا، وہ ظلم پر مبنی تھا۔ نواسہ رسول نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ وہ اپنی جان دے دیں مگر اس نظام کے ریوائیول کی آخری بھرپور کوشش کریں۔ اور ہم اس سے یہ بھی سمجھیں کہ یہ مقصد کتنا بڑا مقصد، کتنا بڑا مقصد ہے، بیونڈ اینی ونس لائف۔ ایبسولوٹلی۔ تو جہاں پہ نمازیں فرض ہیں، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ فرض ہے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ نماز پڑھ کے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے اگر کچھ نہیں کیا تو ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، ہم عہدہ برا نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے اپنے پولیٹیکل کانٹیکسٹس میں، اپنے ایڈمنسٹریٹو کانٹیکسٹ میں، ورک پلیس کے کانٹیکسٹ میں، جہاں جس دائرہ کار میں ہم ہیں، ظلم کو روکنا ہے اور چیزوں کو اکویٹیبلی ٹرانسپیرنٹ اور ایکول کرنا ہے۔ بہت خوبصورت۔ میرے پاس صرف 2 منٹس ہیں اور ہو سکتا ہے ہماری اس لحاظ سے آخری کانورسیشن اس رمضان، اللہ آپ دونوں کو زندگی دے، رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر اگلے رمضان میں بھی ملیں انشاءاللہ اللہ ہمیں کئی رمضان اکٹھے دیکھنے نصیب کرے اور خود اس عمل سے سیکھنے کی توفیق دے اور لوگوں کے لیے بھی سکھانے کا باعث بنے۔ ہم ایک منٹ میں چاہتا ہوں آپ دونوں صاحبان سم اپ جیسے بھی کرنا چاہیں۔ اچھا، میں نا بار بار بیٹھے ہوئے سارا دن ایک بات یاد ہے، اشفاق صاحب کہتے تھے کہ انسان دوزخ میں کوئی آگ نہیں ہے، بندہ اپنی آگ خود لے، اللہ اکبر، واہ واہ، بندہ اپنے اعمال کی آگ ہمارے ساتھ اپنی آگ نال لے کے جو قرآن پاک میں کہا نا جب جہنم میں ہوں گے نا لوگ تو رب ذوالجلال فرمائے جزاء بما كانوا یکسبون، یہ تمہارے اپنے اعمال کی جزا ہے۔ جہنم کی یہ جو قبر کے کیڑے ہیں یہ بھی ہماری اپنی جیب بھری ہوئی ہے، ان سے ہمارے ہی کیڑے ہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں، اعمال کے ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس سے اکٹھا کریں جو کچھ کر سکتے ہیں، نمازیں، عبادات، ذکر، اذکار، اللہ کی رضا۔ اس معاشرے میں مصطفی معاشرے کے قیام کی جد و جہد لازم ہے، فرض ہے ہر انسان پر کہ اس امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کرتا رہے صبح و شام، کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس مشن پر قائم ہوں کہ اللہ کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے، دین مصطفیٰ جس میں رسول اللہ نے قربانیاں دی، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اصحاب نے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچوں کو شہید کروا دیا۔ اس دین کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ اگر اس ماہ رمضان سے ہمیں یہ سبق مل گیا تو اللہ ہمارا ہر روز روز عید ہوگا، ہر رات ہماری شب قدر اور شب برات ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فہد بھائی جی، میں بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، میرا خیال ہے اس بات کے اوپر بات میں نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ ساری باتیں ہوگی، لیکن میں آپ لوگوں کو، آپ کے چینل کو، آپ کے پلیٹ فارم کو بہت کنگریچولیٹ آخر میں پھر کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے بالکل ناصر صاحب کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی بہت ہی اچھی کانورزیشن ہوئی الحمدللہ۔ ناٹ کہ میں کیونکہ یہاں پہ موجود رہا یا ہم یہاں پہ رہے، ساری ٹیم نے بڑا خوبصورت حصہ ڈالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں صدقہ جاریہ کی بات ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اوور اینڈ اوور اپنا فائدہ دیتی رہتی ہے۔ آپ کی یہ جو ریکارڈنگز ہیں نا، یہ یوٹیوب پہ ہیں، وی ڈونٹ نو 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال یہ پڑھی رہیں، آج اس کے 100 ویورز ہیں، کل 1000 ہوں گے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے باقی پروگرامز بھی اگر جب اچھے کانٹینٹ وہاں سے ہوں گے تو وہ بھی ہوں گے صدقہ جاریہ، لیکن رمضان تو خاص طور پہ صدقہ جاریہ ہے۔ پیٹ آن دا بیک گائز۔ اور میں علماء کو ایک بس یہ بات کہوں گا بہت ہی درد دل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں تاکہ ہماری وہ یوتھ جو ماڈرن یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں ان تک بھی پیغام پہنچ جائے، وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے نرمی سے بات کریں، نرمی کی بات ہے، نرمی سے پہنچے۔ آپ ریلیجن دونوں کی کا بات ہمیشہ ہونی نرمی سے چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ آپ مہمانوں کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو گفتگو ہم نے کی ہے کچن کے اندر، ہم ذرا جاتے ہیں، جاتے جاتے بریک پر چونکہ ہمیں جانا ہے، اور احمد عماد ایز اے سیٹ کے اس ٹرانسمیشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ رہے ہیں۔ تو احمد، آج ان کیس اگر آخری روزہ ہوتا ہے تو ہمارا جو مینیو ہے وہ تو کمپلیٹ کر دیا آپ نے میٹھے کے ساتھ، کیا میٹھا تیار ہو گیا؟ میٹھا بالکل تیار ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پوٹیٹو نگٹس بھی تیار ہو گئے ہیں۔ میٹھے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتاتا چلوں کہ میٹھے میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے جو ہے وہ سوئیاں، اگر کسی نے یوز کرنی ہے فالودے میں تو وہ کر لے، لیکن آپ نے نہیں کی؟ میں نے کی ہیں۔ آپ نے کی؟ میں نے اس کے ڈراپس یوز کیے ہیں۔ اچھا، میں نے سوئیاں لوگ بناتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم جو ہے نا وہ پریسائز کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے ڈراپس اس کے یوز کیے۔ ہمارا ایک ہی دل ہے، آپ کتنی بار جیتیں گے مجھے بتائیے، یہ اتنا خوبصورت آپ فالودہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں نے چیا سیڈز کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میرے پاس بلینڈ ہے، اس کو میں نے جو ہے وہ لال شربت میں بنایا، جی وہ میں نے بلینڈ کیا ہے۔ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے
کریم، ملک، پسٹاشو اور روح افزا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو بلینڈ کیا. بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس میں پور کرنا. ارے واہ, اس میں ریشو کیا رکھی ہے آپ نے؟ یہ جو دودھ کے ساتھ آپ نے دیکھیں 100 گرام یا 100 ml آپ ملک لے لیں, اسی کے ساتھ آپ 1 ٹیبل سپون کریم لے کے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ روح افزا یا روز واٹر یا اس کا باہر آپ اس کا روز سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ جو ہے آئس 100 گرام یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں جیلی ایڈ کر رہا ہوں, اسٹرابیری جیلی. ٹھیک ہے. احمد اب تو اتنے فینسی فالودے مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں چاکلیٹس بھی ایڈڈ ہیں, اس میں کیا کیا مارش میلوز تک ایڈ کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ تو آپ نے بڑا اچھا سمپل سا فالودہ ہے جو کہ ایزیلی گھر پر تیار بھی ہو. جی بالکل, یہ بہت آسانی سے آپ جو ہے وہ گھر میں بنا سکتے ہیں. اینڈ یہ میں نے جیلی ایڈ کی ہے. اسی کے ساتھ یہ کرشڈ نٹس ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے. یہ ہمارا جو ہے, اچھا اس میں نا آپ جو سابودانہ ہوتا ہے وہ آپ ہلکا سا بوائل کر کے کلر آپ اس میں ڈال کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ بھی اگر آپ چیا سیڈز یا آپ سوئیاں نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک سیم ٹیکسچر دیتا ہے لیکن اس کے فائدے الگ ہیں. چیا سیڈز استعمال ہوتے ہیں, میں نے ہفن ہوتے ہیں لیکن میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا جو ایک گول سا پیارا سا جو ڈراپنگ سی ہوتی ہے وہ بہت اچھی سی لگتی ہے. اور اسی کے ساتھ جو آج ہم نے نگٹس ہیں وہ فرائی کیے. کوئکلی بتا دیں. نگٹس جو ہیں ہم نے سب سے پہلے اس میں پوٹیٹو کا یوز کیا ود چیز, سالٹ اینڈ بلیک پیپر. اس کے اندر تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ ریڈ چلی فلیکس بھی شامل کیے ہیں. فرائیڈ ان ڈالڈا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ممتا وہاں ڈالڈا, اور ڈالڈا کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. So I hope کہ آپ نے بھی جیسے بنائے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پوٹیٹو نگٹس with فالودہ today. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں.